الگ کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا مولانا محمد عرفان بہلول صاحب سے فرمائے خمسہ مجالس ازہر کی چوتھی مجلس سے خطاب فرمائے پر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، آج سلسلہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے. عنوان ہے محبت اہل بیت اور اس کے اثرات. اس عنوان کے تحت چوتھی گفتگو. کل ایک بات کا میں نے آغاز کیا تھا مگر پھر نتیجے کے اعتبار سے اس کے نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکے. آج انشاءاللہ اس کا نتیجہ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور گفتگو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پروردگار عالم نے جو انبیاء کو مبعوث کیا، پروردگار عالم کا مقصد کیا تھا انبیاء کو مبعوث کرنے کا؟ بہت نوجوان بیٹھے میں بڑی اطمینان کے ساتھ گفتگو سماعت کریں، بات کو سمجھے اچھے انداز سے. پروردگار عالم نے ہمیں ایک باطنی رسول دیا ہے. کیا دیا ہے ہمیں؟ ایک باطنی رسول جو ہمارے پاس
اندر موجود ہے، ڈیفالٹ ہے. اسے کہتے ہیں عقل. روایات اہل بیت میں اسے باطنی رسول کہا گیا. یہ باطنی رسول. مثال دوں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی. سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا، کیا اس کے لیے آپ کو کسی نبی کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے مولانا یہ ایسی بات ہے کہ اسے عقلائے عالم قبول کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے مجھ سے کہا مولانا ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے ہمارے بزنس کے لیے. جی حضور بالکل ہے ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنٹ، بہت اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، اتنا بہترین کام کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی بہت ہے، IBA سے پڑھا ہوا ہے. مولانا کیا بات ہے، لا کے دیجیے. مولانا تنخواہ زیادہ تو نہیں لے گا؟ نہیں بالکل آپ کے بزنس کے مطابق تنخواہ لے گا. اچھا مولانا ٹھیک ہے، مگر ایک اس میں مشکل ہے. مولانا کیا مشکل ہے؟ خیریت بھائی اس کا مولانا وہ پیسے تھوڑے ادھر ادھر کر دیتا ہے، ہاتھ کا ذرا صاف نہیں ہے، یا ہاتھ کا بہت زیادہ صاف ہے. تو اب کیا آپ کو کسی نبی کی ضرورت ہے، کسی مولوی کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اسے بٹھانا ہی اسی لیے کہ وہ ہمارے پیسے. کوئی بھی ہندو ہو تو کسی رسول کو نہیں مانتا، کسی امام کو، حتیٰ خدا کو نہیں مانتا، کوئی بے دین ہو، اس کے آگے بھی جب میں یہ بات کروں گا تو وہ میری بات پہ ہنسے گا. قبلہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم جس جگہ پر بٹھانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ وہاں پر ایک ایماندار اور امانتدار انسان ہو. پہنچیے نتیجے پر پہنچیے آپ. یعنی آپ اپنے حساب کتاب پر کسی بے ایمان کو نہیں بٹھا سکتے، اور آپ ہم سے تقاضا یہ کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ بات؟ ممکن نہیں. لہذا جو بات کہنا چاہتا ہوں، لہذا یہ امانتداری ایسی چیز ہے کہ اس کے حسن کو عقل درک کرتی ہے. الگ سے کوئی نبی آئے اور آ کر آپ کو بتائے کہ یہ امانتداری بڑی اچھی چیز ہے تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے کون سا اضافہ کیا ہماری فہم میں، یہ تو ہمیں پتا تھا. امانتداری اچھی چیز ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ڈیفالٹ چیز ہے. پروردگار عالم نے عقل کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری توجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بہت سارے افعال کے حسن کو اور ان کی قباحت کو درک کرتی ہے. بہت سارے افعال ایسے ہیں، واضح سی بات ہے نا، کتنی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل ہے؟ اس میں کوئی اعتراض ہے آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے آج کی مجلس ہے ہی ایسی، آپ کو سوال ہے تو آپ کر لیں، میں نے آپ کو اجازت دی. کسی کو اعتراض ہے کہ عقل بہت سارے افعال کے حسن کو درک؟ میں آؤں ممبر پر آ کے بیٹھوں اور ممبر پر آنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو لطیفے سنانا شروع کر دوں. آپ کہیں گے مولانا ہم نے آپ کو ممبر پہ اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ آپ لطیفے سنائیں، لطیفے سننے ہوتے تو ہم کہیں اور چلے جاتے، آپ سے زیادہ اچھے لوگ ہمارے پاس موجود تھے. ہم نے آپ کو ممبر پہ اس لیے بٹھایا تھا کہ آپ اگر فطرت کے اندر کوئی چیز سوئی ہوئی ہے تو اسے جگائیے. توجہ کیا آپ نے؟ تو عقل انسان کے افعال کو درک کرتی ہے، اس کے حسن کو درک کرتی ہے. اب ایک جملہ کہوں آپ سے، اگر یہ عقل نہ ہوتی تو نبی نہیں ہوتا. یہ میں نے بہت بات آپ نے واقعی جس انداز سے سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا. بڑی بات ہے کہ آپ یہاں پر یہ مجلس جو اب میں پڑھ رہا ہوں، حقیقت بات ہے کوئی میں روزانہ تو نئی مجلس نہیں بنانے بیٹھوں گا، بہت سی مجلس ہم کہیں اور بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، مگر جیسی داد آپ نے دی نا اس جملے پہ ایسی اب تک نہیں ملی تھی. یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ آپ کا حق ہے، جو اچھا ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا. کہ اگر
کیا کہا میں نے؟ اگر عقل نہ ہوتی تو نبی توجہ کی، اگر عقل نہیں ہوتی تو امام آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب دلیل، یہ تو دعویٰ تھا، دلیل کیا ہے مولانا آپ کی بات کی؟ دیکھیے، آپ جاتے ہیں کسی فروٹ والے کے پاس فروٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے کہیے حضور آج آپ کو کتنے اچھے لوگ ملے اور کتنے برے لوگ ملے؟ کہے گا بھائی 4 لوگ آئے تھے، وہ بڑے ہی نیک سیرت تھے۔ اب دیکھیے فروٹ والا ہے مگر خدا نے اسے بھی تو ڈیفالٹ کچھ دیا ہوا ہے۔ اب بھائی جو 4 لوگ آئے تھے جو بڑے ہی نیک سیرت تھے، اس میں آپ کو ایسی کیا چیز نظر آئی؟ کہا صاحب اس میں ایک ایسا بندہ آیا تھا، میں نے اس سے کہا 200 روپے کے درجن کیلے، اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا، 200 روپے دیے چلا گیا، تنگ نہیں کیا مجھے، پریشان نہیں کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے پھل سبزی والوں سے 10-10 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یعنی دیکھیے کم کرانا بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے روایات اہل بیت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ 1 مرتبہ کہو بس، بہت 2 مرتبہ، اگر گنجائش ہوگی اور اس کو کچھ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو کر دے گا۔ اگر اس کے بعد آپ کو ریٹ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلے جاؤ دوسری دکان ہے، اپنا کردار خراب مت کرو۔ توجہ دیکھیے، جا کے دیکھیے، واقعا کتاب مقاصد جا کر دیکھیے، وسائل الشیعہ کی روایتیں اٹھائیے، کبھی نوجوانوں کے ساتھ کبھی رکھیں ایسا سلسلہ، میری ایسی گیدرنگ نشست ہو جس میں ہم بزنس پہ بات کریں، کوئی ایسی نشست یہاں پر رکھیں، اتوار کے دن دوپہر میں کوئی ایسا سلسلہ بنائیے، میں آؤں گا انشاءاللہ، حاضر ہوں، ٹھیک ہے، بغیر ہدیے کے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سمجھ لیں بات کو؟ اہل بیت نے ہمیں یہ بھی سکھایا، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا یہ اچھا انسان تھا، ایک دوسرا انسان آیا تھا وہ اس سے بھی اچھا تھا، میں نے کہا 200 روپے کے کیلے۔ کبھی آپ ضروری تھوڑی ہے کہ بتا کے دیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، وہ اس سے بھی اچھا انسان تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے، میں نے کہا 200 کے کیلے یا 180 کے، میں نے کہا کیلے 20 روپے میرے پاس کھلے نہیں تھے، اس نے کہا بھائی رکھ لیجیے، دعا کیجیے گا، یہ اس سے بھی اچھا۔ ایک اور اچھا انسان آیا، وہ بھی بڑا اچھا تھا، وہ کیا تھا؟ اس نے میرے کیلے خراب نہیں کیے دبا کے، مگر ایک انسان آیا بڑا شیطان تھا، 4 کیلے کھا گیا، آخر میں کہہ کے چلا گیا بھائی میٹھے نہیں ہیں، ہے کہ؟ تو بعض ایسے لوگ، تو یہ جو افعال کی اچھائی اور یہ جو افعال کی قباحت ہے، اس کو کیا چیز در کر رہی ہے؟ اس کی عقل در کر رہی ہے۔ احسن تو اب ایک جملہ یاد رکھیے، جب آپ کبھی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، میں کبھی مارکیٹ میں جاتا ہوں تو اسے نہیں پتا کہ یہ علی کا چاہنے والا آیا ہے یا کسی اور کا چاہنے والا، یا آپ بھی اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ پہلے کسی کا دین نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا جی، ابھی آپ کو نہیں پتا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ ہندو ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ سب سے پہلی چیز، توجہ پوری توجہ سے، سب سے پہلی چیز جو آپ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا کردار ہے، آپ کا دین بعد میں سمجھ میں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا اہل بیت نے کیا کہا تھا؟ ہمیں پھیلاؤ اپنی زبان بند کر کے، زبان کے ذریعے سے نہیں، ہمیں کس چیز کے ذریعے سے پھیلاؤ؟ یعنی جو تم نے ہمارے سے تعلیمات لی ہے اسے اپنے کردار میں ڈالو۔ اب جب وہ کل آپ کو دیکھے گا نا کہ بھائی آپ روزانہ تو 2 مہینے تک تو آپ مختلف کلر کے کپڑے پہن کے اس کے پاس جاتے رہے، مگر آپ نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا،
اور جب وہ آپ کو اب محرم میں دیکھے گا نا کہ آپ کالے کپڑے پہن کر آئے تو اب اسے آپ کے کالے کپڑوں سے نفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے کردار سے محبت کرتا ہے۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں سارے، یقین جانیے کہ انسان اپنے کردار کو سب سے پہلے اس انداز سے پیش کرے، معاشرے میں اس طرح سے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا، یہ کردار کی اچھائی، توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو کس نقطے پر لے گیا، اسے کہتے ہیں وحدت مسلمین۔ کیونکہ ہر شخص آپ کے عقل کے کردار کو جو ہے نا، عقل کے ذریعے سے آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کی خوبصورتی کو درک کر رہا ہے۔ اس نے اگر آپ کو اس تک حسین ابن علی پہنچانا ہے تو پہلے آپ اپنا کردار ٹھیک کیجیے۔ میں نے یہ بات کہی تھی مرکزی مجلس، جب یعنی عشرہ محرم کی جب مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جلوس گزر جاتا ہے اور روڈ پہ اتنا کچرا، جب آپ سبیل لگا رہے ہیں، سبیل پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جب آپ ٹرک نکال رہے ہیں، ٹرک پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ شربت لگا رہے ہیں، شربت پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو ہر ٹرک والا اپنے ساتھ شاپنگ، بڑے بڑے شاپرز لے کر جائیں، اس پر پیسہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا؟ جبکہ اہل بیت کی تعلیمات کے اندر ہے النظافت من الایمان یا النظافت نصف الایمان، ہے نا تعلیمات میں کہ نظافت آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو آپ کا سڑکوں پر نظر آ جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جہاں پر آپ کی ابتدا کہاں سے ہے۔ اب آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں، اسے محفوظ کیجئے۔ رسول اللہ کی زندگی کتنے برس کی؟ کتنے برس کی؟ 23 سال زبان سے دین دیا، 40 سال کردار سے اسلام سمجھایا۔ توجہ کیجئے گا، 40 سال کیسے اسلام سمجھایا کائنات کے رسول؟ 40 ایئرز۔ بعثت کا اعلان کتنے سال میں ہوا؟ جب رسول اللہ کتنے سال کے تھے؟ 40 سال کی۔ مگر اس 40 سال سے پہلے کیا کام کیا؟ توجہ کیجیے عزیزوں، کیا کام کیا؟ اس 40 سال سے پہلے ایک بڑھیا آ رہی ہے، دیکھا کہ اتنی بوڑھی عورتیں پانی کے مشکیزیں اس سے اٹھائے نہیں جا رہے، ایک مرتبہ کہا دیجئے کیا میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں؟ توجہ کیجیے، یہ دے دیجئے مشکیزہ میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ اب 2 مشکیزیں اٹھائے ہوئے، وہ بوڑھی عورت کتنا تیز چل لے گی؟ اب کائنات کے رسول اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب بوڑھی کو دل چاہا کہ بچہ اچھا ہے، نیک سیرت ہے، اس کو ذرا نصیحت کر دوں۔ تو اب وہ نصیحت کر رہی ہے، دیکھو مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے، بڑا جادوگر ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آنا بیٹا۔ اب سن رہے ہیں، خاموشی سے سنے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جب اس کے گھر تک پہنچ گئے اور مشکیزیں رکھ دیے، اب بڑھیا پوچھ رہی ہے بیٹا تم ہو کون، اپنے ذرا تعارف تو کرواؤ۔ تو کہہ رہے میں وہی محمد ہوں جس نے آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس سے بچ کے رہنا۔ اب یہ کہنا نہیں پڑا کہ کلمہ پڑھیے، بوڑھی خود کہہ رہی ہے تمہارا دین کیا ہے بتاؤ، میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے میرے نوجوان بیٹھے، آپ کا کردار آپ کے معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے کی عورتیں یہ کہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے، اس نے کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ توجہ کیجیے، سہم من سہام ابلیس کہا گیا ہے، نہ محرم کی طرف شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی گھر کی، یعنی آپ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز ترین دوست ہو، اس سے پوچھا جائے نا بھائی اگر کسی مشکل وقت میں آپ کو اپنی زوجہ کے ساتھ کسی کو بھیجنا ہے تو آپ کس بندے کو بھیجیں گے؟ تو وہ آنکھیں بند کر کے نام، یہ علی ابن ابی طالب کا کردار تھا۔ جمل میں علی نے اونٹ کی ٹانگیں کاٹی تھی، ساتھ دیجئے گا، وہ علی کا جلال تھا، کیونکہ عدو مقابلے پر تو وہاں اونٹ کی ٹانگیں ضرور کاٹی تھی، مگر اس کے بعد کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزوں، کہ جب کہا کہ اب انہیں مدینے بھیجنا ہے تو علی ابن ابی طالب نے کیا کیا؟ بھائی کو بلایا، ان کے محمد ابن ابی بکر کو، کہا بات سنو، ساتھ جانا اور نقاب ڈال کے جانا۔
کیونکہ بہن بھائی کا ایک رشتہ ہے، لہذا تم ضروری ہے کہ تم اسے ساتھ جاؤ اور مدینے چھوڑ کے آنا. اور ایک یہ علی ابن ابی طالب کا کردار تھا، اور ایک وہ کہ اگرچہ کہ علی چاہتے تو جمل کے اندر علی تلوار سے گردن بھی کاٹ سکتے تھے، مگر علی نے کس احترام کے ساتھ واپس بھیجا. مگر ہوا کیا، ایک یہ کردار ایک وہ کردار. مسئلہ تھا، یقین جانیے اتنا بڑا مسئلہ تھا، بہت اہم مسئلہ ہے. یعنی بھائی ایک طرف ہو علی کی طرف، اور مقابلے پر بھائی کے دل کی بہن کے ساتھ ایک کیفیت تو ہے نا، یہ ہے علی. اب جب وہ وہاں پر پہنچ گئے مدینے میں تو انہوں نے کیا کہا دیکھو علی کتنا ظالم ہے، میرے ساتھ اجنبیوں کو بھیج دیا. اور اب محمد ابن ابی بکر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی. علی کے بیان نے زبان بند نہیں کی، علی کے کردار نے زبان بند کر. توجہ کیا اللہ صلی علیہ. توجہ کیجئے، یہ جو محبان امام آرگنائزیشن کے جو نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ سے کہے، کسی بھی تنظیم کا بندہ کوئی آئے، بھائی وہ ہمارے یہاں پر شربت بنانا ہے، حاضر. آپ حسین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ خود کہیں کہ اگر کام کرنا ہے تو ان کے ساتھ کرنا ہے. ایسا کردار. اگر بات سننی ہے تو ان کی بات سننی. پھر آپ دیکھیے گا ایک ایک کر کے خود صفیں بنتی چلی جاتی. محمد مصطفیٰ اکیلے چلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، مگر کردار. اور اگر کوئی نہ بھی آئے تو کیا ہو، کوئی نہ بھی آئے تو کیا ہو. میں تو کہتا ہوں اگر محمد کی باتوں پر کوئی نہ آتا، صرف ایک علی محمد کے پیچھے تھا، کافی ہے، اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا کا سارا اسلام تو محمد کے ساتھ ہے، کوئی اور ہو یا نہ ہو. توجہ کیجیے. لہٰذا یہ اس کردار کا حسن کو دیکھیے. اب سنیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. کردار کا حسن، اہل بیت علیہ السلام نے کس طریقے سے کردار پر نوازا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ آپ کا حسن کردار، اب یہ روایات کے اندر ہے مگر میں خلاصہ کر رہا ہوں ایک واقعے کے اندر، کہ آپ کا حسن کردار آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں عرفی، اور ایک مثال دیتا ہوں روایت سے. فرض کیجئے آپ کی ایک دکان ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اس سے کہا، فرض گھڑی کی دکان ہے، آپ نے کہا حضور یہ گھڑی لے کے جائیے، آپ پہنیں گے، دعائیں دیں گے، اوریجنل، یہ مارک اوریجنل، یہ بیلٹ اوریجنل، یہ اوریجنل، آپ جائیے جا کے پہنیے، پھر آپ دعائیں دیں. لے کے گیا بیچارہ، پہلی دفعہ ہی اس نے وضو کیا، ذرا سا پانی کے 2 قطرے گئے، گھڑی بند. وہ دعائیں دے گا آپ کو، مگر وہ انہوں نے بد لگانا بھول گئے. وہ صحیح ہے. تو اب کیا ہوگا، ایمانداری سے بتائیے کیا ہوگا. دیکھیے کچھ بولے نہ بولے، اگر شریف آدمی ہوگا آپ کے پاس لڑنے کے لیے نہیں آئے گا، مگر اگلی بار آپ کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کردار نے آپ کا بزنس خراب کیا. لیکن اگر واقعاً آپ نے اگر اس کو یہی اچھی چیز دی ہوتی تو وہ کل اپنے دوست کو بھی بتاتا، فلاں سے جا کے لینا، وہ انسان بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ جو خوبصورت چیز ہوگی وہی تمہیں عطا کرے. تو انسان کا اگر کردار اچھا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دین کا فائدہ ہے، بلکہ اس کے اپنے بزنس کا فائدہ ہے. میں یہ کہتا ہوں، توجہ کیجئے عزیزوں، IBA یونیورسٹی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑا جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا اچھی مارکیٹ کرنے والا ہے. مگر اہل بیت کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جس انسان کی زبان سچی ہو اس سے اچھی مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں. جا کے آپ پڑھ لیجئے، میں تو چلے میں تو جاہل آدمی ہوں، آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو کون سی مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے، جا کے دیکھ لیجئے، دیکھیے کس قسم کی آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مگر ہم دین اہل بیت کے اندر ابھی تو یہ گوشہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ تو آج واقعاً آپ اتنی ساری باتیں واہ واہ کر کے سن رہے ہیں، ورنہ یہ باتیں تو کہاں واہ واہ کر کے سنی جاتی ہے. آج تو آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. محمد
اب مولا حسن کا ایک جو اب یہی بات دین کے انداز میں عرفی انداز میں سمجھائی دین کے اندر مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ خدا آپ لوگوں کو مدینے کی زیارت کروائے انشاءاللہ. پروردگار آپ لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی زیارت, پروردگار آپ لوگوں کو عمرے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ, اور خدا آپ لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے صدقے میں اتنا عطا کریں کہ آپ کسی بے ظرف کے گھر پر ہاتھ نہ پھیلائیں. دعا ہے میری ممبر حسین سے آپ کے لیے دعا ہے. تو عزیزوں کیا ہوا, جا رہے ہیں, دیکھا ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک لقمہ کتے کو کھلاتا ہے. حسن کردار ہے نا. مولا نے دیکھا کیا خوبصورت کردار ہے. ایک مرتبہ اس سے جا کے سوال کیا, کہا یہ کتے کو تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا, پھر امام نے اسے کیا دیا یہ دیکھیے گا. کہا کہ کتے کو تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ کیا یہ تیرا پالتو کتا ہے؟ کہا نہیں یہ میرے مالک کا کتا ہے. کہا پھر تو کیوں اپنے کھانے میں سے اسے کھلا رہا ہے؟ کہا یبنا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی جانور میری آنکھوں کی طرف دیکھے اور میں کھانا کھا رہا ہوں اور اسے کھانا نہ کھلائے, مجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر, واللہ حسن کردار تھا, واللہ حسن کردار. بتائیں امام نے کیا کیا؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں. کہا اچھا, کہا میرے ساتھ کیا چلے گا فلاں کے پاس؟ کہا یہ اپنا رسول اللہ حاضر ہے. ایک مرتبہ لے کر گئے, اس کے دروازے پر جا کے دستک دی, وہ باہر آیا. یہ اپنا رسول اللہ آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلایا ہوتا میں خود آتا. کہا نہیں کام ہی ایسا تھا کہ مجھے خود آنا پڑا. کہا حکم کیجئے. کہا یہ غلام کتنے کا بیچے گا؟ اللہ, کاش ہمیں بھی مولا اس طرح سے آزاد کر دیں. کہا یہ غلام کتنے کا بیچے گا؟ کہا یہ اپنا رسول اللہ آپ کو میں بیچنے کی بات کروں, میں نے آپ کو ہدیہ کیا, آپ آ گئے میرے دروازے پہ, یہ غلام آپ کو ہدیہ. اس نے کہا اچھا. مولا نے کہا اچھا. کہا کہ تو نے مجھے ہدیہ کیا, میں نے یہ غلام خدا کو ہدیہ کیا, خدا کی راہ میں میں نے اسے آزاد کر دیا, آزاد ہو گیا غلام. کہا اچھا وہ جو زمین ہے تیری وہ مجھے خریدنی ہے, کتنے کی بیچے گا؟ کہا یہ اپنا رسول اللہ مجھے شرمندہ مت کیجیے, خدا نے مجھے بہت دیا ہے, وہ زمین میں نے آپ کو ہدیہ کیا, وہ زمین بھی آپ رکھ لیجیے. کہا اچھا وہ زمین امام نے اس شخص کو ہدیہ کی, اسی غلام کو ہدیہ کی. کہا یہ زمین بھی تیری ہوئی, اب سے اس پہ کھیتی باڑی کرنا, سارا کام کرنا, اور پھر یہ کیونکہ تیرا کردار اتنا اچھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس سے آگے اچھائیاں آئے گی, یہ زمین میں نے تجھے دی. یہ ہو گیا واقعہ. اب امام نے, اس نے بھی تو اچھا کردار کیا کہ امام آئے تو کہا مولا یہ رکھ لیجیے. امام نے کہا کہ میں تجھے ایک نوشتہ لکھ کے دیتا ہوں, جب جنت میں آنا تو مجھ سے زمین لے لینا. ایک کردار کا حسن ہے, ایک کردار کا حسن ہے. توجہ کیجیے عزیزوں, عمل یہاں سے ہوتا ہے, چھوٹا کیجیے مگر یہاں سے کیجیے. ضروری نہیں, میں اکثر جگہ پہ بہت سی جگہوں پہ جا میں دیکھتا ہوں کہ مجمع کو نہیں زیادہ بات سننی, میں کہتا ہوں ان سے بھائی 25 منٹ کی مجلس پڑھوں گا, مگر یہاں سے سنیں, میں یہاں سے پڑھوں. عمل یہاں سے ہوتا ہے. آپ اس سے مت گھبرائیے, آپ کی مجلس میں 5 لوگ آئیں گے, 20 لوگ آئیں گے, 25 آئیں گے. رسول اللہ کے پاس 5 لوگ بھی ہوتے تھے تو رسول اللہ, بلکہ جملہ کہوں 5 ہی لوگ ہوتے تبھی تو آیت تطہیر آتی. اللہم صلی سبحان اللہ. اب آپ نے 5 پر ایک ساتھ صلوات بھیجی ہے, اب سوچئے وہاں سے کیا آئے گا. توجہ کیا آپ نے. تو اس سے یہ آپ کا کام ہے مجلس اعضا برپا کرنا. کتنے لوگ آ رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, اس سے مت گھبرائیے. 5 آئے 7 آئے, مگر وہ 5-7 ایسے ہوں گے جو واقعاً سننے کے لیے آئے ہوں, اس سے مت گھبرائیے. لہٰذا جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں. اب امام نے ایک یہ کردار, ایک اور کردار پیش کروں اگر ہے آپ سنیں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد علیہ صلی اللہ.
مولا علی کا دور حکومت ہے، قاضی شرح ابتدائے دور حکومت میں مولا نے فوراً ساری تبدیلیاں نہیں کی تھی، کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو نے سنا ہوگا جو مولا تراویح کے لیے گئے تھے مسجد میں اور ایک صدا لگی تھی واہ فلانا واہ فلانا علی فلاں کی. خدا کی قسم میرا اور آپ کا امام وہ ہے کہ اگر علی ایک بات کہہ دیتے نا کہ میں سنت شیخین پہ چلوں گا، مگر علی نے پتہ ہے کیا جملہ کہا تھا؟ سنیں، علی نے کہا بھائی یہ الگ سے شرط رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ ان کی سنت قرآن اور سنت اگر ہے تو الگ سے شرط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان سے جدا ہے تو علی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی کام 8ویں علی نے کیا جب مامون نے ولی عہدی دی تھی. اللہ اکبر، کیا کمال ہے، خدا کی قسم، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. جب ولی عہدی دی تھی تو یہی کام کیا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ آ کے بیٹھیے. مولانا امام رضا نے یہی کہا اگر تیری ہی تھی تو مجھے کیوں دے رہا ہے، اور اگر تیری ہے ہی نہیں تو میں تجھ سے کیوں لوں. مل کر درود پڑھیے محمد آل محمد. یار وجہ کیا آپ نے تو اب یہی ہمارا جواب. آپ تھوڑا سا ان کو بھی پڑھ لیجئے بھائی، اگر وہ ان کے ہی تھے آپ کچھ ان کا بھی بیان کیجئے. ہم اہل بیت کو بھی بیان کرتے ہیں، بھائی آپ اہل بیت کو بیان نہیں کریں، ہم پر احسان نہ کریں. ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مجلس سے کردار سازی کرتی ہے، کردار خرابی نہیں کرتی. اب کیا ہوا حضور؟ مولا امیر کا واقعہ سنیں. مولا امیر حاکم ہے، حکومت ہے مولا کی. صفین میں جب مولا گئے تھے تو مولا کے اونٹ پر ایک زرہ لدی ہوئی تھی، اگرچہ کہ علی زرہ پہنتے نہیں تھے، مگر یہ بتانے کے لیے کہ بشریت کے کچھ تقاضے ہیں. تو وہ زرہ جو تھی وہ اونٹ سے گر گئی. پیچھے ایک عیسائی تھا، اس نے وہ زرہ چوری کر لی، لے کر چلا گیا. اب وہ بازار کے اندر زرہ بیچ رہا تھا، علی بن ابی طالب بازار میں تھے. مولا پہچان گئے کہ یہ تو میری زرہ ہے. مولا نے اس سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، تم اس زرہ کو. اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، آپ کی نہیں ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس کو بتا نہیں رہے میں کون ہوں. میں اور آپ ہوتے تو علامہ صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، دیکھو غلطی مت کرنا. ہمارا ڈرائیور ہے نا، وہ ہر جگہ کالے شیشے میں اس کو کہتا ہوں بھائی جب میں جاؤں تو ختم کر دو، اور ہر جگہ یہی بول رہا ہوتا ہے علامہ صاحب کی گاڑی ہے. اب بہرحال کیا کہیں، یہ پاکستان اور کراچی کے معاملات ہی ایسے، انسان کس کس کو سدھارے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ بہرحال اب علی بن ابی طالب کہہ رہے اچھا کیا ہونا چاہیے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا قاضی کے پاس چلیں. مولانا نے کہا چلو. واللہ حکومت علی کی. کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں. اب قضاوت کا ایک قاعدہ ہے، اب مجھے نہیں پتا پاکستان کے کورٹ میں کیا ہوتا ہے، مگر اسلام کا ایک قاعدہ ہے. اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو قاضی مجھ سے 2 گواہ مانگے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی. جس نے دعویٰ کیا ہے وہ بینہ لے کے آئے گا، وہ گواہ لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، اور جو منع کر رہا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے، جو منع کر رہا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ قرآن پر قسم کھائے گا کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے، اللہ کی شرعی قسم کھائے گا، اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دے. اب یہ گئے قاضی کے پاس، قاضی شرح کے پاس. اچھا قاضی شرح اس دور میں بھی موجود تھا، توجہ کیجیے. علی نے کام کیا کیا، جب گئے قاضی شرح کے پاس، علی بن ابی طالب. اچھا مولا نے ایک اصول بتایا تھا کہ قاضی کبھی بھی
جب بھی کوئی شخص آئے گا تو دونوں کو ایک جیسا احترام دے گا. یہ علی ابن ابی طالب کی قضا. قاضی شرح علی ابن ابی طالب کے احترام میں کھڑا ہوا. مولا نے اس سے کہا کہ تو نے پہلی غلطی کی. اگر مسئلہ قضاوت کا ہے تو پھر تجھے میرے احترام میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب تو اس کے احترام میں بھی اتنی دیر کھڑا رہے جتنے تو میرے احترام میں کھڑا ہوا تھا. یہ اب قضاوت کا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ مولا نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے. اس نے کہا کہ یہ علی کی نہیں ہے، میری ہے. مدعی کون ہے؟ مولا علی. قاضی نے کہا اے علی کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں؟ مولا نے کہا میرے پاس 2 گواہ نہیں ہیں، بینہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ علی کی مظلومیت ہے، مظلومیت. ورنہ آیت تطہیر والے سے بینہ نہیں مانگا جاتا. مگر مولا نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہے میرے پاس کوئی 2 گواہ نہیں ہے. اس سے کہا کہ تم قسم اٹھا لو. اب یہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے اپنے اللہ کی قسم اٹھا لی. شرح نے کہا کہ یہ زرہ تمہاری ہو گئی. مولا علی شرح کو دیکھ کے مسکرانے لگے. کیوں مسکرا رہے تھے آپ نہیں سمجھے، مگر شرح سمجھ گیا کہ علی نے کیا کیا اس فیصلے کو لا کر. دیکھیے بعض اوقات آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. علی نے کیا سمجھایا؟ کہ کل جو قضیہ ہوا تھا جس میں محمد کی بیٹی آئی تھی، اس میں دعویٰ کس نے کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے؟ دعویٰ کس نے کیا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے؟ صحیح ہے. اور محمد کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ مسلمانوں کا مال. تو گواہ محمد کی بیٹی سے کیوں مانگے گئے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب مزے کی بات کیا ہوئی کہ وہ عیسائی تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس کو کسی نے بتایا تجھے پتا ہے یہ ہے کون؟ یہ علی ہے. کانپنے لگا ایک مرتبہ اور کانپتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے علی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس مملکت کے خلیفہ ہیں. یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا. اور پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر کیا کہا؟ واشہد انک خلیفۃ رسول اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر محمد کا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے. وجہ کہ آپ نے کہ اپنے کردار سے علی ابن ابی طالب نے کیا سمجھایا. اور یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے کردار سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آئے گا نا، وہ کبھی آپ کے پاس سے نہیں پلٹے گا. جو ادھر ادھر کسی چکر میں آ گیا، مال کی لالچ میں آ گیا تو مال ختم تو وہ گیا. اہل بیت نے کبھی اس لالچ میں نہیں بلایا. مجھے آپ یقین جانیے ایک خمسہ دیجئے، میں اس خمسے میں یہ پڑھوں کہ کون کون علی کو چھوڑ کے کہاں کہاں گیا. یہ ایک پورا موضوع ہے. کتاب غارات اٹھائیے اور جا کر نام پڑھیے کہ علی کو چھوڑ کے کون کون بھاگا اور کس کس وجہ سے بھاگا. کسی کو پتہ چلا کہ بھائی اب میں تو مال کھا گیا ہوں، اب علی سے بچ نہیں سکتا. جا کے دیکھیے کیا ایک واقعہ ایک پوری بحث ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہ پھر بڑی خاص نشست ہونی چاہیے، اور اس طرح سے عمومی طور پر بات نہیں ہو سکتی. لہذا ہم اپنے عقیدے کو، مگر یاد رکھیے اہل بیت نے کبھی مال کے ذریعے سے نہیں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ مال کے ذریعے سے جو آئے گا جس دن مال ختم. کبھی گھروں کی لالچ میں نہیں بلایا، اس لیے کہ گھر میں کتنے بنا لوں گا، بلکہ ہر ایک کو کہا کہ دیکھو اگر ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر آؤ. اور جو کردار کو دیکھ کر آیا تو وہ میسم تھا. مولا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میسم یہ درخت ہے، یہاں پر سولی لگے گی. پھر علی ابن ابی طالب نے بھی انہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، موت دکھا کر ان کو دوستی کروائی. توجہ کیجیے. اور کمال نہیں ہے عزیزوں، میں ابھی آپ سے کہوں نا، ابھی میں آپ سے کہوں، اگر زمانے کے امام آ جائے، میں آپ سے نہیں کہتا، مجھ سے کہیں عرفان کل چھٹی ہے تمہاری، اوپر جا رہے ہو، پتہ ہے کیا کہوں گا میں؟ مولا آپ تو امام ہے، دعا کیجئے تھوڑی زندگی بڑی ہو جائے.
سننا بہت آسان ہے مگر غور کیجیے. میں تو یہی کہوں گا مولا آپ تو امام ہے, دعا کیجیے تھوڑی زندگی بڑھ جائے گی. میسم کیا کر رہے ہیں؟ علی سے یہ نہیں کہہ رہے, درخت کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں دیکھ تجھے پروان چڑھنا ہے اس لیے کہ علی نے کہا ہے کہ تجھ پہ سولی لگی. یہ کمال ہے. دیکھیے علی ابن ابی طالب نے کہاں پہنچا ہے, اور اس کی اسی کردار کی ایک جھلک کہاں پر دکھائی حسین ابن علی نے. توجہ کیجیے عزیزوں, اللہ اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے کہ اسی کردار کی ایک جگہ کہاں دکھائی حسین ابن علی نے. اور توجہ سے منزل شراف کے اوپر جب اپنے تمام اصحاب اور انصار سے کہا کہ پانی بھرو, جتنا پانی بھر سکتے ہو بھرو, سارا پانی بھر لیا گیا. اور کیا ہوا؟ منزل ذو حسم کے اوپر جو ایک پہاڑی ہے وہاں پر کیا ہوا؟ ہر کا لشکر آیا. اور ہر کے لشکر کو امام حسین نے کس طریقے سے سیراب کیا؟ توجہ کیا نا عزیز. ہر کے لشکر کو حسین ابن علی نے کیسے سیراب کیا پتہ ہے؟ 3 جملے ملتے ہیں, 3 جملے. کہا کہ ان کے لشکر والوں کو سیراب کرو, ان کے جانوروں پر پانی کے چھینٹے مارو, اور تیسرا جملہ ملتا ہے کہ جب تک جانور بھی سیراب نہ ہو جائے پانی نہ ہٹانا. یہ جب منظر ہوا, ایک منظر سنیے, آپ مصائب میں یہ چیزیں سنتے ہیں, ایک منظر سنیے. اور کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو مختار کو ملا تھا, اس سے جب پوچھا کہ تو یہ بتا کہ جب ہر اور حسین کی ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا ایسا, یہ سارا واقعہ اس وقت سامنے آیا. تو اس نے کہا کہ میں ایسا شخص تھا کہ 999 لوگ میرے سے پہلے پہنچ چکے تھے, میرے لشکر والے سب مجھے بھول گئے تھے, سب پانی پی رہے تھے, مگر حسین ابن علی پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ جب میں پہنچا تو میری زبان باہر لٹکی ہوئی تھی, میں جب پہنچا تو میری زبان باہر لٹکی ہوئی تھی, اور پیاس کے مارے میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوگا کیا. کہا حسین ابن علی نے مجھ سے اشارہ کر کے کہا وہ دیکھ اونٹ کے اوپر ایک مشکیزہ لگا ہوا ہے, اسے ذرا انڈھیل کے پانی پی لے, اسے ذرا انڈھیل کے پانی پی لے. کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ اسے انڈھیل کے پانی پیوں, مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی. حسین ابن علی خود چل کر آیا, اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. اور عزیزوں اس محبت کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ دیکھیے یہ محبت ہر کو کہاں سے کہاں لے گئی. اثر جو میں ہر مجلس میں ایک اثر آپ کے سامنے, اس اثر کو واقعاً دیکھیے عزیزوں, قسم سے ہر آج لعنت اللہ ہوتا اگر حسین ابن علی کے وہ احسانات نہ ہوتے. پتہ ہے ہر نے کیا جملہ کہا تھا جب مولا کے پاس آیا نا؟ سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے آیا تھا. بعض روایت میں فجر کی نماز کے بعد جب مولا نے ہاتھ کھلوائے, وہاں سے چلا تھا, ہاتھ پشت پہ باندھ دیا. جب مولا نے ہاتھ کھلوائے تو ایسے ہاتھ رکھے تھے. مولا جانتے ہیں علم امامت سے کون ہے؟ سوال کیا کون ہو؟ کہا انا حر, اور میں وہ ہوں کہ جس نے فاطمہ کی بیٹیوں کو رلوایا ہے. یہ جملہ کا ہے حر. مولا نے کیا کیا؟ کیا نہیں, انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ. کیسے حر کی پشیمانی؟ عزیزوں بتائیے آپ, یعنی حسین ابن علی وہ ہے کہ جو لمحے میں لعنت اللہ سے رحمت اللہ بناتے. یہ ہے حسین ابن علی, یہ ہے طاقت, یہ ہے قوت حسین ابن علی. اور پھر اس کے بعد ہر نے 2 کام اور کیے تھے. یہ جو آپ کے دل میں محبت اور احترام ہے نا, یہ انسان کو آخری لمحے بھی بچا لے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ فتوے لگانے والے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم تو پکے جہنمی؟ کون ہوتے ہیں؟ حسین ابن علی کا دروازہ بہت بڑا ہے, آنے دو یہاں جس کو آ رہا. بعید نہیں اگر کوئی ہندو بھی حسین ابن علی کی محبت دل میں رکھے, پروردگار عالم اپنی توحید اس کے اوپر معاف کر دے. کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے. کل اس پر گفتگو کروں گا کہ کیسے معاف ہو سکتی ہے, کل اس پر گفتگو کروں گا. مگر میں اور آپ فتوے لگانے والے نہیں ہوتے. میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہم حسین ابن علی کو اور وسیع کرتے جائیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. آنے دیں اس کشتی کے اندر, کتنے لوگ سوار ہو رہے ہیں اسے سوار ہونے دیں, کسی کا دروازہ بند نہ کریں, آنے دیں اسے. عزیزوں حسین ابن علی کا دروازہ, میں اور آپ تو اس رحمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رحمت کہاں تک. ہور کے 2 اور کام کیا تھے؟ 2 اور کام یہ تھے. ایک کام یہ تھا کہ جب ظہر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا, حسین نے ایک سوال کیا, کہا ہور میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز فرادہ پڑھو گے؟ ہور نے ایک جملہ کہا کہ جہاں رسول اللہ کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہو,
میں کہوں گا اور کاش کہ تو عصر عاشور ہوتا ہے جب حسین سجدہ کر. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. توجہ، یہ دوسرا احترام تھا. تیسرا احترام کیا کیا؟ جب اس نے مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مولا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں مدینے کی طرف واپس کو لڑ جائیں. اس نے مولا کے گھوڑے کی لگام پکڑی تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا، ثقلت کا امک یا خر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس نے ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کی ماں کا نام کیسے لے سکتا. یہ جو حسین نے کہا تھا نا ثقلت کا امک یا خر، جب حر کے لاشے پہ پہنچے تو پتہ ہی کیا کہا تھا؟ کہا ما اخطأت امک یا حر، اے حر تیری ماں نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے تیرا نام حر رکھا. انت حر فی الدنیا وسعید فی الاخرہ. ہاں عزیزوں، مگر میں حر سے ایک جملہ کہوں گا، حر تیری خوش نصیبی تھی، تیرے قبیلے والے آئے تیرا لاشا اٹھا کے لے گئے، مگر یہ حسین ابن علی کی غربت تھی. کبھی کوفے کے بازار میں حسین کا سر نوکے نیزہ پر تھا، کبھی شام میں نوکے نیزہ پر تھا. عزیزوں، ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مقام پہ حسین ابن علی کا سر مل نہیں رہا تھا. ایک شکی نے کہا، دیکھو جہاں علی اکبر کا سر ہوگا وہی پر حسین کا سر مل. ارے منظر دیکھا تو کیا دیکھا، حسین کا سر اکبر کے سر کے ساتھ لبوں میں لب ملے ہوئے. میں کہوں گا مولا شہادت کے بعد بھی آپ علی اکبر کو بھلا نہ سکے. ارے وہ ماں جو علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفے میں تھی، کسی عورت نے کہا خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلا نے کلیجے کو میں کربلا سے ہوں، اس سر کٹے ہوئے کرتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب. یہ وہ آیت ہے کہ جو امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ پڑ رہا تھا. سيعلم الذین ظلموا، وہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو عنقریب پتہ پڑے گا. ایا منقلب ینقلبون، کہ انہیں کس جگہ پر خدا پلٹائے گا. یہ وہ آیت ہے جو کٹا ہوا سر پڑ رہا تھا، اسی لیے مصائب کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. مل کر میرے ساتھ ہم کربلا جائیں، زیارت پر جائیں، مل کر میرے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جن نوجوانوں نے یہ خمسہ برپا کیا، خدایا ان کے رزق و مال و دولت و عزت میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یہ جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں خدایا، اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، مشکل کشا کے صدقے میں اس کی مشکل آسان فرما. پروردگار یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بے روزگار ہے تو انہیں رزق حلال عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جو فرش ادا پر مومنین بیٹھے ہیں پروردگار اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں صحت عنایت فرما. پروردگار زمانے کے امام کو ہماری اس بزم سے راضی اور خوشنود فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. انجمن تنظیم امام جناب ادنان ذرا سے گزارش کروں گا کہ برشا تبارک اللہ ہمارے وسیلہ سے